روس کے صدر نے ماسکو کے مضافات میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر رد عمل میں ایک دن کے سوگ اور ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ماسکو دہشت گردانہ حملے پر پہلا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اتوار کو عام سوگ کا اعلان کیا اور کہا کہ کروکاس میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ایک خونی اور وحشیانہ دہشت گردانہ حملہ ہے۔ روس کے صدر نے ملک کے عوام کو یقین دلایا کہ سیکورٹی ادارے تمام دہشت گردوں اور ان کے ساتھیوں کی شناخت کر کے انہیں عدالت سے قرار واقعی سزا دلائیں گے۔ صدر پوتن نے کہا کہ اس حملے میں ملوث تمام لوگوں کو شناخت کر کے منصفانہ لیکن سخت سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ روس نے بارہا مشکل ترین حالات کا مقابلہ کیا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ روس کے صدر نے کہا کہ کوئی بھی روسی قوم کی طاقت و اتحاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور روس کے کثیر القومی معاشرے میں اختلافات کے بیج نہیں بو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو جو اس دہشت گردانہ حملے کے پیچھے ہیں کسی نئے جرم کے ارتکاب کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دہشت گردوں نے جمعے کی شب شہر ماسکو کے مضافات میں واقع کروکاس سٹی کے کمپلیکس پر حملہ کیا تھا۔ اس دہشت گردانہ حملے میں مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ رشا ٹوڈے ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 142 ہو گئی ہے اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ نے اتوار کو ای ڈی ہدایات جاری کی۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما اور دہلی کی کابینہ وزیر آتشی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کیجریوال کو ای ڈی کی حراست میں اپنی نہیں بلکہ دہلی کے عوام ان کے مسائل کی فکر لاحق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسٹر کیجریوال نے دہلی میں پانی اور سیوریج کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آبی وسائل کی وضاحت کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ دہلی کی کابینی وزیر آتشی نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ دہلی حکومت کا کام نہیں رکے گا اور حراست سے مسٹر کیجریوال کی جانب سے ضروری ہدایات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی رہنماؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسٹر کیجریوال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال سکتے ہیں لیکن عوام سے ان کی محبت اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کو محدود نہیں کر سکتے۔ دہلی کی کابینی وزیر نے مسٹر کیجریوال کی تحریر پڑھ کر سنائی جس میں انہوں نے لکھا کہ میں دہلی کے کچھ علاقوں میں پانی اور سیوریج سمیت اہم مسائل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اگرچہ میں جیل میں ہوں لیکن لوگوں کو اس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ سرحد پر پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں پر حملے کے لیے افغانستان کے اندر منصوبے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو افغانستان کے علاقے ڈانگر الگد کی ہے جس میں افغان طالبان کا ایک لیڈر پاک افغان سرحد پر پاکستانی سیکورٹی دستوں پر حملے کی ہدایت دے رہا ہے۔ پاکستانی ذرائع نے مذکورہ طالبان لیڈر کے نام یحییٰ حافظ گل بہادر بتایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ویڈیو میں افغان طالبان رہنما یحییٰ گل بہادر یہ کہتے سنا گیا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے اس میٹنگ میں کہا کہ پاکستانی سیکورٹی دستوں پر حملے میں 12 افراد شرکت کریں گے جن میں 6 راکٹ فائر کرنے والے اور 6 ان کے معاونین ہوں گے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میٹنگ میں موجود دہشت گرد پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے آمادگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ مذکورہ ویڈیو میں افغان طالبان کے لیڈر یحییٰ گل بہادر یہ کہتے دیکھے جا سکتے ہیں کہ یہ سبھی مجاہدین امیر المومنین شیخ عبداللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخری اطلاع ملنے تک اس ویڈیو پر افغانستان کی طالبان حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہیں۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو 5 ماہ 20 دن ہو چکے ہیں۔ غزہ سے موصولہ تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غذائی امداد کے حصول کے لیے لائن میں کھڑے مظلوم فلسطینی عوام پر صہیونی فوجیوں کی وحشیانہ گولہ باری میں درجنوں فلسطینی خاک و خون میں غلطاں ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے تازہ وحشیانہ حملے میں کم سے کم 19 فلسطینی شہید اور 23 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں متعدد کی حالت نازک بتائی گئی ہے جس کے پیش نظر شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ شمس نیوز ویب سائٹ نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی غزہ کے الکویت اسکوائر پر فلسطینیوں پر بمباری کی ہے۔ غزہ کے سول ڈیفنس ترجمان محمد بازال نے بھی بتایا ہے کہ فلسطینی شہری اپنے لواحقین عورتوں اور بچوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے جا رہے تھے کہ صہیونی فوجیوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اسی طرح الشفا اسپتال کے ایک حصے کو نذر آتش کر دیا۔ ذرائع ابلاغ عامہ شفا میڈیکل کمپلیکس سے ملحقہ متعدد رہائشوں عمارتوں کو بھی مسمار کر دیا ہے۔
فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر رفح کے مشرق میں واقع الجنینیہ نامی علاقے میں ایک گھر پر بمباری کر دی، جس میں اس گھر کے کم سے کم 7 افراد شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس پر بھی شدید حملے کیے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ شہر خان یونس کے مضافات میں ناصر نامی اسپتال پر بھی صہیونی فوجیوں نے گولہ باری کی ہے۔ فلسطین کے ہلال احمر نے بتایا کہ خان یونس کے العمل اسپتال پر گولہ باری میں اس کے متعدد کارکن بھی شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج کے توپخانے نے البریج اور الجدید نامی کیمپوں پر بھی شدید گولہ باری کی ہے۔ غزہ کے خلاف جاری صہیونی حکومت کی فوج کے حملوں میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینی تعداد 32,142 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے سنیچر کی شام اعلان کیا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 70 فلسطینی غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہوئے ہیں، جس کے بعد اب شہداء کی تعداد 32,142 ہو گئی ہے۔ اسی طرح 74,412 فلسطینی اس مدت میں زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق غزہ میں صہیونی حکومت کے حملوں میں زراعت کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے، اس طرح سے کہ اس علاقے کی زمینیں قابل زراعت نہیں رہی ہیں۔ تحریک حماس نے شفا اسپتال اور اس کے اطراف میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم پر عالمی برادری کی خاموشی پر سخت تنقید کی ہے۔ تحریک حماس نے ایک بیان میں شفا اسپتال اور اس کے اطراف میں صہیونی حکومت کے جرائم پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ تحریک حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس شفا اسپتال اور اس کے اطراف میں غاصب صہیونی حکومت کے فاشسٹ جنگی مشینری کے جرائم پر عالمی برادری کی خاموشی سے متنفر ہے۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی مسلسل 6 دنوں سے لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں، انہیں کھانے پینے سے محروم کیے ہوئے ہیں، گولہ باری اور بمباری کر کے انہیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور ان نازی اقدامات پر عالمی برادری، اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ تحریک حماس کے بیان میں کہا گیا کہ ہم دنیا عرب، عالم اسلام اور غرب اردن، بیت المقدس اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے باشندوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غاصبوں اور ان کے حامیوں کے مفادات پر دباؤ ڈالنے کے لیے فوراً اقدام کریں اور غزہ میں صہیونی حکومت کی قاتل جنگی مشینری سے جنگ میں ہماری مدد کریں۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم تاکید کرتے ہیں کہ یہ مذموم جرائم ہماری قوم کے عزم و ارادے، اس کی ثبات قدمی اور آزادی کے حق میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے غزہ پر حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے رفح پاس کے معائنے کے موقع پر کہا کہ اب وقت آ گیا کہ جنگ بند اور جنگی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فلسطینیوں کا رنج و الم دنیا کے سامنے لانے کے لیے اس دورے پر آئے ہیں۔ اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ غزہ میں فوری انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے غاصب صہیونی فوجیوں کے ذریعے امدادی سامان لے جانے والے ٹرکوں کو روکے جانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی سرحد پر ان ٹرکوں کو روکنا اخلاقی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے غزہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے امداد رسانی کی ضرورت ہے۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ وہ غزہ کے عوام کے لیے امداد رسانی کے تعلق سے مصر کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری نے اسی کے ساتھ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ ادھر سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے رفح پاس کے معائنے سے صہیونی حکومت میں کافی برہمی پائی جاتی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق صہیونی حکومت نے اس دورے کے بعد اینٹونیو گوٹریس کو اسرائیل اور یہودیوں کا مخالف قرار دے دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اینٹونیو گوٹریس سربراہی میں اقوام متحدہ یہودیوں اور اسرائیل کا مخالف بن چکا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹ واچ نے عالمی اداروں سے صہیونی فوجیوں کے جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹ واچ نے اپنی رپورٹ میں غزہ میں صہیونی حکومت کے روز افزوں جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ غزہ میں صہیونی فوج کی کارروائیوں کو روکیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس اور یورپی یونین صہیونی حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ غزہ میں عام شہریوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کو بند کرے اور رہائشی عمارتوں کو آگ لگانے اور اس علاقے کے باشندوں کو دربدر کر کے جنوبی غزہ کی سمت جبری نقل مکانی پر مجبور کرنے سے باز آ جائے۔ انسانی حقوق کے اس مرکز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے مغربی غزہ اور شفا میڈیکل کمپلیکس کے اطراف میں
اسرائیلی فوج کے ہاتھوں درجنوں رہائشی مکانات کو نظر آتش کرنے کے کئی واقعات ریکارڈ کیے ہیں۔ اس مرکز نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج نے بہت سے گھروں کو کہ جس میں لوگ موجود تھے آگ لگا دی اور ان گھروں کے لوگوں کو آگ سے نجات دینے یا ان گھروں کو آگ بجھانے کی اجازت نہیں دی۔ دنیا کے اکثر ممالک کے عوام نے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں کے خلاف ایک بار پھر مظاہرے کیے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود فلسطین کے حامی گزشتہ کئی مہینوں سے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف مظاہرے کر کے جرائم کو روکنے اور جنگ کو فوراً بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کی کرنل یونیورسٹی میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ مظاہروں نے یونیورسٹی کے ان 24 طلباء کی رہائی کا مطالبہ کیا جنہیں فلسطین کی حمایت میں دھرنے پر بیٹھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ درسنا صنعاء اور یمن کے مختلف علاقوں میں بھی فلسطینی استقامت اور غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ یمن کے مختلف صوبوں کے عوام نے مظاہروں میں غزہ پٹی میں صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی اور وحشیانہ جرائم کی مذمت کی اور بحیرہ احمر، بحیرہ عرب اور بحر ہند میں صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے بحری جہازوں کے خلاف یمنی فوج کی کارروائیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں بھی فلسطینی کاز کی حمایت اور غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے غزہ کے خلاف جنگ کو فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان مظاہروں میں سیول کے عوام اپنے ہاتھوں میں ایسے پرچم اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے درج تھے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی نماز جمعہ کے بعد فلسطین بالخصوص غزہ پٹی کی حمایت میں بڑے پیمانے پر عوامی مظاہرے ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عمان میں ہونے والے ان مظاہروں میں مسجد الاقصیٰ کا محاصرہ ختم کرنے اور غزہ کے خلاف نسل کش صہیونی حکومت کی جنگ فوراً بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے عوام نے بھی مظاہرے کر کے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں بھی عوام نے مظاہرے کر کے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور غاصب حکومت سے نفرت بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روس نے جزیرہ نما کریمیا کی سواستوپول بندرگاہ کی جانب فائر کیے جانے والے یوکرین کے 10 سے زیادہ میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ سواستوپول کے گورنر میخائل رازفوجیانوف نے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 10 سے زیادہ میزائل تباہ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میزائلوں کے ٹکڑوں سے ایک عورت اور بچہ زخمی ہوا ہے اور چند رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ جزیرہ نما کریمیا 2014 میں روس میں ضم ہو گیا تھا اور یوکرین نے حالیہ مہینوں میں اس علاقے پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ یوکرین کی فوج کے انٹیلیجنس شعبے کے سربراہ جنرل کریلو بودانوف نے کہا تھا کہ یوکرینی فوج جلد ہی کریمیا میں داخل ہو جائیں گے۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ ڈمیٹری میڈویڈوف نے بودانوف کے بیان پر رد عمل میں کہا تھا کہ اگر ہم خیال کریں گے کہ نیٹو کی مدد سے یوکرین کا حملہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ ہماری زمین کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیں گے تو روسی صدر کے 2020 کے فرمان کے مطابق ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی جانب بڑھنا پڑے گا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔